آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی غیر ہرا جو کہ جبل نور کے اندر غار ہرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلی وحی وہیں پہ آئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلے وحی کی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ میں لگے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت کی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلاطین و عمروں کو بھی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ان کو بھی خطوط لکھتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دوسرے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے سرداروں کو بھی دعوت دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے غرض سے طائف کے سفر پر روانہ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے طائف کے سرداروں کو دعوت دی۔ جب ان تینوں سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے لوگوں کو دعوت دینے لگے تو ان تینوں سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا، لڑکوں کو لگا دیا، اور یہ کہا کہ جہاں یہ کسی کو دعوت دیں وہیں پر تم ان پر ظلم کرنا، وہیں ان پر پتھر مارنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شدید زخمی ہو گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتا مبارک خون سے تر ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جوتے سے پاؤں نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پر ایک باغ میں پناہ لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پناہ لی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شدید زخمی ہو گئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ان کے ساتھ پہاڑوں پر مقرر ایک فرشتے کو بھی بھیجا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سلام کیا اور یہ کہا کہ میرے ساتھ ایک پہاڑوں پر فرشتہ جو مقرر ہے وہ آیا ہے اور یہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں پہاڑوں پر مشتمل ہوں، مجھ کو پہاڑوں پر نظام دیا گیا ہے، آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رکھ دوں۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی آنے والی نسلوں میں ہدایت رکھ دے۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال تک مکے میں دعوت و تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دیے۔ 53 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے
تب بھی کچھ بدبختوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا. آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور چاروں طرف تلواریں نکال کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نکلیں گے تو نعوذ باللہ آپ پر حملہ کر دیں گے. مگر آپ علیہ السلام تو اللہ رب العزت کے حبیب تھے. آپ علیہ السلام گھر سے خیر و عافیت سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. 53 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے قباء کے مقام پر ایک مسجد بنوائی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور وہیں پہلی نماز جمعہ ہوئی، وہیں پہلی نماز کی ادائیگی ہوئی. ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے. 10 سال کے عرصے میں دعوت و تبلیغ کا کام تو آپ علیہ السلام نے مکے میں 13 سال تک کیا، لیکن جب ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم بھی آ گیا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی جانے والی جو ہے وہ جنگ بدر ہے. جب یہاں پر بھی قریش مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جب اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کا حکم کر دیا، اور اسلام کی سب سے پہلے لڑائی جو ہوئی وہ جنگ بدر ہے، جس کے اندر 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین شریک تھے. یہ جنگ بدر کی لڑائی میں اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. اس کے بعد مختلف جنگیں ہوئی. جنگ بدر کے بعد جنگ احد بھی ہوئی جو کہ بہت مشہور جنگ ہے. اس جنگ میں آپ علیہ السلام زخمی بھی ہوئے. اس جنگ میں آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا گیا. آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے. اس کے بعد آخری خطبہ تو حجۃ الوداع. آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، اور وہی آخری حج تھا، وہی آخری حجۃ الخطبہ، حجۃ الوداع خطبہ جو کہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں، جو کہ ایک وسیع و بڑی خطبہ ہے، کہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک مسلمان بھائی کی طرح آپس میں رہو، کہ تم سب آپس میں بھائی ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں. نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گھوڑے پر، نہ گھوڑے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے مگر سوائے تقویٰ کے. ایک فصیح بڑی خطبہ ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے. آپ علیہ السلام کی بیماری اتنی شدید پڑ گئی کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جب آتے تو آپ علیہ السلام 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سارے مسجد میں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے. غرض آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام 27 صفر المظفر کو بیمار ہوئے، اور یہ بیماری کے سبب آپ علیہ السلام پر ایک یہودی عورت کا کالا جادو کرنا تھا. کیونکہ جب آپ بیمار ہوئے، جب آپ کے سر میں شدید درد ہوا تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرتے تھے بیماری کی حالت میں کہ عائشہ مجھے وہی تکلیف ہے جو اس کالے جادو کے عورت کالے جادو کے ہونے کے وقت ہوئی تھی. جیسے آپ علیہ السلام کی بیماری بڑھنے لگی، آپ علیہ السلام کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا. آپ علیہ السلام جمعرات کے دن صبح 4 کے وقت، اور دوسری روایت کے مطابق بدھ کے دن صبح 4 کے وقت آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جانا تھا کہ مدینہ منورہ پر اس سے حالت ہو گئی جیسے کہ مدینہ منورہ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہو.
جو یہ خبر سنتا وہ بے ہوش ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر یہ خبر ایک قیامت بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے بھی کہا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور دنیا سے تشریف جب لے کے گئے تو اس وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اس تاریخ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مسالک کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ 12 ربیع الاول آپ علیہ السلام کو وفات کا دن ہے۔ یہ دن ایک قیامت بن کے ٹوٹا تھا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جاتے جاتے تعلیم دی کہ لوگوں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو قائم رکھنا، وہ آپس میں مل جل کر رہنا، آپس میں اختلاف مت پھیلانا۔ آج ہم بڑے زور شور سے دوسرے اختلافات کو اٹھا رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور بروز قیامت بھی ان اختلافات سے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ وہ اختلاف ان تاریخوں کا اختلاف ہے، وہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہو یا آپ علیہ السلام کی وفات ہو۔ پیدائش و وفات کی تاریخوں میں ہم نے اختلاف کر لیا اور اس اختلاف کو بڑھا چڑھا کر ہم نے نہ ہوا بنا لیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مناظروں پر اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن یہ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کبھی اس قسم کی خرافات کبھی ہوئی؟ کبھی ایک کیک بنا کر کاٹا گیا، کبھی ایک ڈسکو والی لائٹیں لگائی گئی، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے مدینے کے گلیوں میں جلوس نکالا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تو چلو سارے جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جس بات کی تعلیم دی آپ اس کو تو اپناتے نہیں ہیں، اور جس بات سے منع کیا ہم اسی کو کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے نماز کا حکم دیا، آج وہی ہم نمازیں ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ نماز تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آپ علیہ السلام بیماری کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ علیہ السلام اتنے شدید بیمار تھے کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بھی 2 صحابہ کرام کے سہارے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا، چلو میں نے مان لیا کہ 12 ربیع الاول پیدائش کے دن ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی پیدائش کے دن تو آپ علیہ السلام پر درود و سلام کے تحفے بھیجے ہم، آپ علیہ السلام پر درود و سلام کے تحائف بھیجے ہم، ہمارے پر روزے رکھیں، آپ علیہ السلام کو تو خوش کریں۔ یہ کیا کہ کیک بنا کر کاٹ لیا، تو کیک پر بھی محمد کا نام لکھا ہوتا ہے، اسی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں ہم۔ یا خود تو سوچو، کوئی اگر دوسرے ممالک میں تمہارے نبی کی شان میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اس سے لال پیلا ہو جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ماننا کہ محبت ہے ہمارے، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے نبی کے نام کا کیک بنا کر اسے کو کاٹ رہے ہیں، خانہ کعبہ مدینہ منورہ کے مجسمے کے بنا کر کیک بنا کر اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ کیا وہ سب سے بڑے گستاخ ہیں یا ہم سب سے بڑے گستاخ ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہم کو ان اختلافات سے باہر آنا چاہیے
ہم کو وہ کرنا چاہیے جو آپ علیہ السلام نے ہم کو تعلیمات دی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کہ کس طرح مل جل کر رہنا ہے، کہ کس طرح اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے، کس طرح آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ اس بات پر زور دینے کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العزت میرے کو، آپ کو اور تمام عالم کے انسانوں کو اللہ رب العزت کے حکموں اور نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیر مسلم ہیں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہمارے اعمال اگر اچھے ہوتے، آج اگر ہمارے اعمال نبی کے طریقے کے مطابق ہوتے، تو یہ بات واضح ہے کہ آج ہمارے آس پڑوس میں جو جمعدار دکھتے ہیں جو کہ عیسائی ہیں، جو برسوں کا ابھی تک عیسائی ہیں بیچارے جاگرت دیتے ہیں، اگر آج ہمارے عمل نبی کے مطابق ہوتے، نبی کے طریقے کے مطابق ہوتے، تو جمعدار کو 3 دن نہیں لگتے سے آپ قبول کر لیتے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ دعوانا الحمدللہ۔